فلا اسم علیہ، جو مؤخر کرے یہاں تک کہ رات اس نے تیسری یعنی 13ویں کی رات گزار لی اور جمار کو کنکری ماری، پھر اس پر کوئی گناہ نہیں اس کے ساتھ، یعنی ہم مخیرون فی ذالک، اس میں اسے اختیار دیا جاتا ہے اور اس نے گناہ کو اٹھا لیا اس کے لیے جو ڈر گیا اپنے رب سے۔ یہاں دیکھیں کہتے ہیں کہ فی ذالک یعنی ان معنی نفی الاسم، گناہ کو اٹھانے کا معنی تخییر والرد علی المستعجل، اختیار دینا ہے اور لٹانا ہے، رد کرنا ہے علی المستعجل، جلدی کرنے والے پر، جلدی، یا المتاخر من اہل الجاہلیہ، یا جو مؤخر کرنے والا تھا وہ جاہلی اہل جہالت میں سے تھا، جاہلوں میں سے تھا، والتأخر وإن كان افضل، اور تأخر اگرچہ افضل ہے، لیکن یجوز للتخییر بین الفاضل والافضل، لیکن فاضل اور افضل کے درمیان اختیار دینا یہ جائز ہے۔ کیا ہے؟ تو فاضل اور افضل کے درمیان وہ اختیار کرے تو جائز ہے۔ کیا ہے؟ جیسا کہ مسافر کو روزے اور افطار کے درمیان اختیار دیا گیا کہ مسافر ہو شرعی تو روزہ رکھ لے، عزیمت ہے، نہ رکھے تو رخصت ہے، اختیار دیا گیا ہے نا۔ ایسے ہی متاخر جو ہے اگر وہ بعد میں اگر 13ویں کی رات بھی رہتا ہے، میں نے کہا حنفیوں کے نزدیک وہ بہتر ہے اور افضل ہے، لیکن جائز ہے، اسے اختیار دیا ہے فاضل اور افضل کے درمیان کہ چاہے فاضل میں رہے چاہے افضل، اختیار کر لے، کیا کر لے، 13ویں کی رات بھی رہے۔ لیکن پیچھے جو بات انہوں نے کی تھی کہ گناہ کا نفی کا معنی کیا ہے، کہتے ہیں اختیار ہے اور مستعجل پر رد کرنا، مستعجل پر جو جلدی کرنے والا ہے، یا متاخر پر وہ جو جاہلیت میں سے تھے، جو جاہلیت میں سے تھے، تو 13ویں میں رہنا کوئی گناہ نہیں ہے، 13ویں میں رہنا، بلکہ وہ تو افضل ہے، وہ کیا ہے، بہتر ہے۔ تو قولو و نفی اس نے گناہ کو اٹھا دیا، اشارہ اس طرف ہے کہ لتقدیر المبتدا، مبتدا کی تقدیر پر، بقولی لمن اتقا، اس کے قول لمن اتقا، یہ جو کہ انہیں اختیار دیا جاتا ہے اس میں، اور نفی گناہ کا اٹھانا کہتے ہیں یہ مبتدا ہے، کیا ہے، تو لمن اتقا جو ہے یہ خبر ہے، ھذا اولا من تقدیر تخییری اب الاحکام، کہتے ہیں یہ بہتر ہے تخییر کی تقدیر یا احکام کو مقدر کرنے سے یا مقدم کرنے سے، یہ جو ہے نفی الاسم یہ ٹھیک ہے، گناہ کو اٹھا دینا اس کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ واللام فی لمن اتقا للاختصاص، یہ جو لمن اتقا میں لام ہے کہتے ہیں اختصاص کے لیے، کس کے لیے، یا پھر تعلیل کے لیے، یا علت بیان کر، اختصاص کے لیے کہ گناہ کا اٹھانا اس کے لیے خاص ہے جو اللہ سے ڈرے، یا گناہ کا اٹھانا یہ جو پیچھے اس پر کوئی گناہ نہیں، کیونکہ جو اللہ سے، اس لیے کہ وہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، جو اللہ سے، تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ دونوں طرح اس کو طیبی نے ذکر کیا، اور طیبی نے کہا یا بیان کے لیے، کہتے ہیں یا پھر اس پر کوئی گناہ نہیں، یہ نہیں جو اللہ سے ڈر جائے، جو تو تفتازانی نے کہا کہ یہاں لام بیان کے لیے، تو ایک لام تخصیص ہے، اختصاص ہے، انہوں نے کہا یا لام تعلیل ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو ہے نا طیبی نے کہا ہے، لیکن جو اپنے تفتازانی ہے انہوں نے کہا یہ لام بیان کے لیے، اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی کس پر، جو اللہ سے ڈرے، جو ڈرے، تو اپنے حج میں اپنے، کیونکہ حج وہی حقیقت پر حج ہی ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرے نا تو حج ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، حج بھی کیتی جانا ہے، ٹھیک، خون بھی پیتی جانا ہے، خون بھی پیتی جانا ہے، سود بھی کھاتی جانا ہے، شراب بھی پیتی جانا ہے، ٹھیک ہے، حج بھی کیتی جانا ہے، سانو بھی دس تو کی کیتی جانا ہے، یہ کون سا حج ہی ہے، نام کا الحاج، ٹھیک ہے، بہت حج کر رہا ہے، اور ادھر آتا تو اسی طرح ہی زبان بگڑی ہوئی، لوگوں کو کھاتا ہے، لوگوں کو کھاتا ہے، ٹکیٹی نہیں چھوڑتا، گھر تباہ کرتا ہے، رشوت خوری اسی طرح، اور کون سا حج کر رہا ہے تو، حج تو وہ ہے جس سے اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، حج یہ حقیقت میں وہی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے، تم ڈرو اللہ سے، واتقوا اللہ واعلموا، اور تم جان لو انکم الیہ تحشرون، تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے، مر کے ختم نہیں ہونا، آخرت میں جمع کیے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے،
فیجازکم بِأَعْمَالِکُم، پھر جو اعمال کرتے تھے تمہیں بدلہ وہ دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مت سوچنا کہ کچھ نہیں ہوگا۔ ادھر ہمارے ہاں جاہل لوگ بولتے تھے اے جہاں مٹھا دگلی کس نے جو ہے ڈٹھا، محرم کا نعوذ باللہ من ذالک، نفس سے سوچیں یہ کنایہ جملہ ہے، کتنا محرم کی سخت جملہ، کنایا ہے، لیکن وہی کہتے ہیں بولتے بہتر ہیں یہ جن کہ کا دین کے اہل ساتھ سے مراد تعلق زوجہ نہیں اور ہوتا، اولاد ہیں، جو حلا ہوتے جو ہیں اس کے وہ اس نے جری ہوتے ہیں، گھر کہتے کے ہیں یہ نیچے جہان ہیں، مٹھا سوائے دیکھنے اگلا باپوں کے ڈٹھا، ادھر آگے چل، تجھے پتہ چلے گا اس جملے میں بھی تجھے پتہ چلے گا یہ جملہ کون سا ہے۔ یہ بغیر نعوذ بہنوں کے، باللہ من ذالک۔ اور الحق وَمِنَ النَّاسِ مَن بالمتمتع، يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي اور کہتے الْحَيَاةِ ہیں متمتع الدُّنْيَا، کے ساتھ دنیا کی جو زندگی میں محبوب اس کا ذکر قول کیا آپ کو گیا، اس تعجب میں میں ڈالتا ہے ان کا، سنت کے آپ ذریعے کو پتہ ہے قانون کو بھی لاحق دنیا کر میں دیا گیا وَلَا ہے، يُعْجِبُ یعنی فِي حکم جو الْآخِرَةِ، متمتع کا آخر میں آپ کو اچھا نہیں لگتا، آخر ذکر میں کیا گیا ہے، آپ کو سنت کے وہ ذریعے قول قانون کے لیے پتہ بھی، نہیں، قانون کو بھی کیونکہ اسی حکم میں آخر لاحق میں اس کیا لیے گیا، اسی کہ آپ کا جو عقیدہ ہے، یعنی آپ وہ کا میں جو یحرم اعتقاد ہے، العمرہ اس کے والحج مخالف ان کا یعنی اعتقاد قانون وہ ہوتا ہے جو عمرہ اور حج کا مخالفتی اکٹھے کی بالاعتقاد احرام باندھے اور زبان سے یا یدخل الحج علیہ کہتے ہیں قبل کہ طواف، یا اللہ حج کو آپ اس کو پر ہم ہی گواہ بناتے ہیں، داخل اس پر کرے، جو عمر پر ہی اسی پر جو داخل کرے دل میں ہے، قبل طواف، طواف سے پہلے دل میں ہے، یعنی طواف سے ان کے پہلے قول کہ حج وہ کو اس موافق پر ہے کیا جو کر دل لیں، میں عمر ہے، پر یعنی داخل ایسی کر لیں، اسے منافق کہتے نہیں، ہیں قارین۔ ساڈا میں دل نے اور بتایا زبان کہ ایک کے، حج عمرہ اللہ کا پاک اکٹھے ہی احرام باندھ پلے لیتا درجے دے ہے، جگہ یا ڈال پھر دے وہ ابھی پلے درجے طواف دے، نہیں کیا اس نے سنو تو اس سے پہلے عمرہ پر ہی پلے اس نے درجے کے حج کو کیا بھی ہیں، داخل کر جگرالو دیا ہیں، ہے۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن تو يَقُولُ اس کو بھی یہ بھی دم جو دینا کہتے پڑے گا، ہیں وہ میں نے اے بتا مالک دیا، ہمیں دے، ایسی ہمیں صورت کہ اس کو پڑھا نا ڈبل پیچھے ہوگا اس کا، دنیا میں، تو اب مفرد کا دنیا میں سنگل دے، ہوگا، مفرد کا سے آخرت جی کوئی حصہ نہیں، سنگل تو ہوگا، کچھ جو کہتے ہیں ہدی، ہمیں دنیا میں بھی بلائی، وہ آخرت جو میں بھی قارین بلائی، ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کے ڈبل، عذاب سے اور جو بچا۔ متمتع ہوتا ہے تو بس بطور اللہ حج عز و کے جل نے شکر کے، لوگوں کی اس کے لیے چار ایک ہوتی ہے قسمیں کی قربانی، ہیں، اور جو کتنی کی مفرد ہیں؟ ہوتا ہے اس کے لیے بھی کتنی قسمیں کی؟ مفرد جو ہے نا، اس پہ جو دم چار آئے قسمیں گا کی۔ اول دم وہ کی ہے جو بات کی من تھی، یطلب اس پہ ایک الدنیا، آئے گا، یہ موثر ہوگا تو اول اس پر قسم کس کی ہے؟ ایک آئے گا، جو قارین دنیا ہوگا کے اس پہ طالب ہے، دو جو آئیں گے، لیکن یہ بتانا کہاں نا ان میں سے ہوئے جو دنیا حج کی طلب کرتے ہیں قربانی ہے، دنیا دے، یہ متمتع پہ ایک آخر آئے میں گی اور قارین پہ کچھ دو آئیں گی، قارین نہیں، پر دو اور آئیں گی۔ ان میں سے واتقوا کچھ وہ اللہ، ہیں اور من اللہ سے یطلب ڈرے، الدنیا، فیما جو دنیا کو یأمرکم طلب بہ، کرتے ہیں، اس میں جو والآخرہ، تمہیں اور آخرت وہ کو حکم طلب دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چار قسم کے اللہ لوگ سے بیان ڈرے، کیے۔ اللہ کے حکم کی اطاعت ایک کرے، وہ ہے جو کہتا ہے غیر صرف ہم دنیا، اور جس سے مالک بس اور نہیں، روکتا ہے، دوسرے وہ کہتے ہیں دنیا اس بھی میں آخرت بھی اللہ سے ڈرے، دونوں دے، ٹھیک ہے، دنیا بھی دے، وہ جس سے روکے اس سے آخرت باز بھی رہے، دے۔ وَاعْلَمُوا اور ان میں أَنَّ سے اللَّهَ کچھ شَدِيدُ وہ الْعِقَابِ، ہیں اور تم جان لو کہ اللہ جو کا ظاہر سخت کرتی ہیں عذاب ہے، کہ اللہ کا عذاب سخت ہے، لمن جن سے خالف، ظاہر ہوتا ہے اس یہ کے کہہ لیے لو جو اس کہ کی وہ اہل مخالفت آخرت کرے، آخرت والوں میں سے ہیں، کس سمجھ میں آ سے؟ رہی ہے؟ باوجود اس اللہ کے پاک اپنے محبوب کہ کریم وہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کی جہنمیوں توفیق عطا فرمائے۔ سے ہوں گے، کس میں؟ واقع میں وہ جنیوں میں سے ہوں گے۔ بعد وہ ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں کہ یار ہے نہ جا تو بندے ہی کوئی نہیں ہے، نہ جا بندہ ہی کوئی نہیں، یہ تو جنتیوں میں سے ہے، یہ جنتیوں میں سے ہے، لیکن حقیقت میں وہ جنیوں میں سے، استغفر اللہ، حقیقت میں یہ تیسری قسم کی ہے، تیسری کہ جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تو جنتیوں میں سے ہیں، کیا بات ہے ان کی، لیکن حقیقت میں وہ جنمیوں میں سے ہیں، حقیقت میں جنمیوں۔ اور ان میں سے بعد وہ ہیں جو ظاہراً تو مومن ہیں، ظاہراً اور باطناً بھی مومن ہیں، باطناً بھی، تو بعد وہ ہیں چوتھی کیٹیگری ان کی، اور چوتھی قسم اللہ نے یہ ذکر کی کہ ان کا ظاہر بھی مومن ہے، ان کا باطن بھی مومن ہے، اوپر سے بھی مومن ہے، اندر سے بھی مومن ہے۔ تو ان کا ذکر کیا اعلیٰ حضرت ترتیب، اس ترتیب پر ان کا ذکر کر دیا ان کا۔ تو بتاؤ پھر کون سا اعلیٰ ہے؟ جن کا اندر بھی مومن، ان کا ظاہر بھی مومن، ان کا ظاہر بھی مومن، اوپر مومن، اندر نفاق، یہ تو منافقت ہے، اندر بغض، یہ چار قسمیں بیان کی، کتنی؟ تو دنیا کی زندگی میں تجھے ان کا قول کیا کرے، بھاتا ہے، یہ قول کے ساتھ، یعنی یعجبک ما یقول فی معنی الدنیا، جو وہ کہتے ہیں، جو وہ دنیا کے معنی میں آپ کو ترجمے ڈالتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یطلب بادعاء المحبت حفظ الدنیا، کیوں ترجمے ڈالتا ہے محبوب آپ کو ان کا قول؟ اس لیے آپ کو ترجمے ڈالتا ہے اور باتاں ہے کہ محبت کے دعویٰ کے ساتھ دنیا کا حصہ مانگتی ہیں، دعوی محبت، دعوی، اور مانگتے کیا ہیں؟ اب سمجھ آ گئی؟ یہ ہے باتاں ہے قول کہ دعوی محبت اور طلب دنیا کا حصہ، طلب دنیا کا حصہ، ولا یرید بالآخرہ، اور آخرت کا ارادہ نہیں کرتے۔ ایسے پوچھو من واللہ نہ بڑا پیارے، اللہ دے محبوب نہ بڑا پیارے، موت آئے بس دیدار مصطفیٰ حاصل ہو جائے، قبر میں جاتے ہیں آمنہ کے لال کی زیارت ہو، آخرت میں پھر اللہ کی
انعامات ہوں، اللہ کا دیدار ہو، نماز پڑھنی کوئی نہیں، نماز اور زور ٹائم جیسا ٹائم آ جانا ہے، دعا کرو بھوکھا مر رہے ہیں، میرا پتر جب ویزا لگ جائے امریکہ پہنچ جائے، کینیڈا پہنچ جائے، ہو نہیں جائے، بس اتنے پہنچ جائے، کہا پیار تین دعوے تیرے محبت ہے نہیں، دعوے محبت ہے، طلب دنیا کرنا ہے، اے نہیں کہندا میری نماز چھوٹ گئی، یہ دوسری چھوٹ گئی، تیسری چھوٹ گئی، ظلم ہو رہا ہے، دعا کرو جان چھوٹ جائے، کوئی ایسا نسخہ ہی بتاؤ جس سے یہ بیماری دور ہو جائے، وہ بتائے توبہ کرو، صدقات و خیرات کرو، یہ کرو، نہیں، دعویٰ تو محبت کا، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ مدہ آپ کو ان کا قول دنیا میں باتا ہے کہ دعویٰ محبت کا، مانگتے دنیا ہے، مانگتے اور آخرت کا ارادہ نہیں کرتے، آخرت کا آخرت نہیں مانگتے، یا پھر یوجبو کا، یعنی یوجبو کا ان کا جو کلام ہے دنیا میں ترجمے ڈالتا ہے، نہ کہ آخرت میں، نہ کہ دنیا میں ترجمے نہیں، دنیا میں ترجمے ڈالتا ہے، آخر میں بھی ڈالے گا، آخرت میں آپ کو نہیں پاتا، کیوں؟ موقف میں ان کا حال کیا ہوگا، وہ قید میں ہوں گے، پھر کیا ہوں گے، معاشر میں حال کیا ہوگا، پھر انہیں دیکھ کے ادھر تو نہیں نا بائے گا کہ اب تو انہوں نے تڑپنا ہے، آگے فرما انہو موافق یدل علی ما فی قلبہ شہید اللہ علی ما فی قلبہ موافق قولو، کہ یعنی کہ یہ جو موافق ہیں ان کے قول کے جو دل میں ہے، جو اللہ نے